بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ اصول فقہ پہ مبنی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم حکم کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، دین ہم سے اس حکم کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے سیشن میں ہم آپ کو حکم کے متعلق مکمل تفصیل سے کوشش کریں گے کہ آپ کو حکم کا معنی مکمل طور پہ سمجھ آ جائے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ حکم ڈکشنری میں یعنی لغت میں اور عرب کی اصطلاح میں حکم کسے بولتے ہیں۔ عرب لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر وہ کوئی ایسی کام کو دیکھ لیں کہ دوسرا بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے یا ٹھیک کام نہیں ہے تو وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ تو منع کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، منعتہ، یعنی میں نے اس کو منع کیا۔ تو یہ جو لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے منعتہ، اسی کو عرب حضرات لغت میں ڈکشنری میں حکم بولتے ہیں۔ دوسرا وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منعتہ، اس کی جگہ وہ عام اصطلاح میں ڈکشنری میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حکمت علیہ بکذا۔ تو اس کا اصل معنی یہی ہے کہ فلاں بندہ کوئی ایسا کام کر رہا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، میں نے اس کو اس کام سے منع کیا، تو وہ بولتے ہیں حکمت علیہ بکذا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو حکمت لفظ استعمال ہوا ہے یہ منعتو کے معنی میں عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس یہ وضاحت سامنے آئی کہ حکم ڈکشنری اور عرب میں لغت میں بولتے ہیں کسی چیز، کسی بندے کو کسی کام سے منع کرنا۔ دوسرا اہل عرب اس لفظ کو استعمال اس وقت کرتے ہیں جب دو بندے کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، صلح کرنے کے لیے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اہل عرب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بولتے ہیں قضیت علیہم، یعنی میں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، تو وہ اس لفظ کے بجائے یہ لفظ بولتے ہیں حکمت بین الناس، میں نے فیصلہ کیا ان کے درمیان۔ تو یہاں پر دیکھیے حکمت لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ لغت میں ڈکشنری میں عرب کے ہاں حکم کے دو معنی استعمال کیے جاتے ہیں، ایک منع کرنا اور دوسرا ان کے درمیان فیصلہ کرنا۔ یہ تو لغت کی اصطلاح میں یعنی لغت میں اس لفظ کے معنی جو تھے ہم نے آپ کو حکم سمجھا دیا۔ آگے سیشن میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اصول فقہ کی اصطلاح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں حکم کس کو بولتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حکم کس کو بولتے ہیں؟ تو شریعت کی اصطلاح میں حکم بولتے ہیں ہوا خطاب اللہ۔ پریشان نہ ہوئی، انشاءاللہ میں آپ کو اس لفظ کے آگے وضاحت کروں گا۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ حکم کا مکمل مفہوم وضاحت سمجھ جائیں گے۔ ہوا خطاب اللہ تعالی یا ہوا خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخیر او الوضع۔ تو یہ حکم کا اصول فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں حکم کی یہ تعریف کی جاتی ہے، یعنی وہ خطاب شارع کا خطاب، شارع کا ایسا خطاب جس کا تعلق فعل مکلف کے افعال سے ہو، یا تو کرنے کے لحاظ سے یعنی طلب کے لحاظ سے، یا اختیار کے حوالے سے، یا سبب اور شرط کے حوالے سے۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو تفصیلاً سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو دیکھیے حکم کی تعریف ہمارے پاس مشتمل ہوئی کتنے الفاظ پر؟ سب سے پہلے ہوا خطاب الشارع، ایک لفظ اپنے ساتھ نوٹ کر لیجئے خطاب الشارع۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس آیا المتعلق بافعال المکلفین، تو دوسرے نمبر پہ لفظ ہمارے پاس آیا فعل مکلف۔ اسی کے اندر تیسرا لفظ ہمارے پاس موجود ہے
کہ شریعت کے احکام کا تعلق فعل مکلف کے افعال سے. 3 باتیں ہوگی. دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر بات ہماری یہ ہوئی کہ خطاب الشارع پہلا لفظ. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو لفظ ہمارے پاس آیا وہ یہ آیا کہ فعل مکلف. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو لفظ آیا شریعت کے احکام کا تعلق فعل مکلف کے افعال سے. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس لفظ آیا اقتضاء. اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس لفظ آیا تخیر. اور 6 نمبر پر ہمارے پاس لفظ آیا وضع. تو ٹوٹل ہمارے پاس اس تعریف میں 6 الفاظ ہیں. میں ایک ایک کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا چلوں گا. اگر پھر بھی کسی بندے کو کوئی دقت ہوئی کوئی مشکل ہوئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا خطاب الشارع. میں آپ کو پہلے جنرلی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پر جو خطاب حکم کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑا ڈیفرنس سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے ہم کسی بچے کو بولتے ہیں کہ جاؤ بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ. حکم ہے نا. آپ نے اس کو امر کیا, آپ نے اس کو حکم دیا کہ بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ. تو میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اس کو بولا میرے لیے پانی لے آؤ, یہ جو جملہ یہ سنٹینس آپ نے بولا ہے تو آپ کا مقصد یہ سنٹینس اس کو سنانا تھا یا یہ سنٹینس مقصود ہے؟ نہیں, بلکہ اس سنٹینس کے پیچھے جو عمل ہے جو آپ بول رہے ہیں میرے لیے پانی لاؤ یعنی پانی کا لانا وہ حکم ہوگا. یہ الفاظ حکم نہیں ہوں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے جیسے آپ کا والد آپ کو بولتا ہے کہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا, دوپہر کے ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو یہ والد کی الفاظ آپ کے مقصود ہیں کہ نہیں والد کا یہ کہ گھر سے نکلنا نہیں ہے. جو الفاظ سنٹینس اس نے ادا کیے ہے اس سنٹینس کے پیچھے ایک کام ہے, وہ کام اصل میں حکم ہے. تو یہاں بھی آپ اپنے ذہن میں یہی تھیوری فلسفہ ذہن میں رکھیے کہ حکم سے مراد اس کا اثر یعنی وہ جو مطالبہ ہو رہا ہے جس چیز کا وہ چیز مراد ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلے نمبر پہ لفظ ہم نے استعمال کیا خطاب الشارع, شارع کا خطاب. تو شارع کے خطاب ایک تو شارع کا خطاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یعنی قرآن کریم جو ہے, قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یہ تمام کے تمام خطاب الشارع ہیں. اللہ تعالیٰ کے خطابات ہیں نا, شارع خود اللہ تعالیٰ ہیں. شریعت کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرما رہے ہیں جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو شارع خود اللہ تعالیٰ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے جو خطاب ہے آپ نماز پڑھو, آپ زکوٰۃ دو, آپ گناہ نہیں کرو, آپ زنا نہیں کرو, آپ چوری نہیں کرو, آپ کسی کی غیبت نہ کرو, یہ تمام کے تمام جو احکامات ہیں اس کو بولتے ہیں خطاب الشارع. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات فرمائے یہ کام مت کرو, صحابوں کو کہا, بعض مقامات پر کہا یہ کام کرو. تو دوسرے نمبر پہ خطاب شارع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دو. اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کروں تو آپ اس طرح بول سکتے ہیں کہ خطاب الشارع کبھی بغیر واسطے کے ہوتا ہے. تو بغیر واسطے کے جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات, احکامات, قرآن الہی, اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اور جو بالواسطہ ہوگا تو اس میں ہمارا قیاس بھی آ جائے گا اور اجماع وغیرہ بھی آ جائیں گے. انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی وضاحت کروں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے. تو پہلے نمبر پہ لفظ آپ نے سمجھا خطاب الشارع سے مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا اجماع اور اسی طرح قیاس کے احکامات. دوسرے نمبر پہ ہم نے اس میں لفظ استعمال کیا تھا حکم کی تعریف میں کہ فعل مکلف. فعل مکلف کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے شریعت کی اصطلاح میں ایک انسان زندہ ہو, دوسرے نمبر پہ وہ بالغ ہو, تیسرے نمبر پہ وہ عاقل ہو, اس کی عقل ٹھیک ہو, اور چوتھے نمبر پہ وہ مسلمان ہو. تو یہ جب 4 شرائط ایک بندے میں پوری ہو جائیں گی تو اس کے فعل کو بولتے ہیں فعل مکلف. یعنی یہ بندہ ابھی پابند ہو گیا ہے, اس کے کاموں کو بولتے ہیں فعل مکلف. وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ فعل مکلف ہے, وہ نیک کام کر رہے یہ فعل مکلف ہے, وہ گناہوں سے بچ رہے یہ فعل مکلف ہے. یہ جتنے بھی کام کر رہے ٹھیک ہو یا برے, اس کو ابھی بولتے ہیں فعل مکلف. یعنی مکلف بندہ تب ہوگا جب اس میں یہ شرائط موجود ہوں گی, زندہ ہوگا, عاقل ہوگا, بالغ ہوگا, مسلمان ہوگا, تو اس کے افعال پھر اس کو بولتے ہیں فعل مکلف.
دو چیزیں کی وضاحت ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ وضاحت کریں گے کہ شریعت کے احکامات کا تعلق فعل مکلف کے کون سے افعال سے ہے۔ تو شریعت کے احکامات کا تعلق فعل مکلف کے 4 قسم کے افعال سے ہے۔ دیکھیے، فعل مکلف کے جو افعال ہوں گے، کبھی تو ایسے ہوں گے کہ وہ بندہ کرے گا، یعنی کرنے کے اعمال ہوں گے، اس کو آپ نے کرنا ہے، ایسے افعال ہوں گے جس کے کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، نیک کام کرنے کا حکم ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اسی طرح ہر صحیح کام کرنے کا حکم ہے۔ تو کبھی ایسے افعال ہوں گے کہ ان کے کرنے کا حکم ہو، اور کبھی ایسے افعال ہوں گے فعل مکلف کے دوسرے نمبر پہ 4 قسم کے افعال بنتے ہیں اس کے، کہ نہ کرنے کا حکم ہوگا۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دھوکہ نہیں کرنا، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے قتل نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیے وہ افعال فعل مکلف کے ہیں جن میں نہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایسے افعال فعل مکلف کے ہیں کہ اگر وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، دونوں کے درمیان اس کو اختیار ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، اگر نہیں کرتا تب بھی کوئی بات نہیں، اس کو اختیار ہے ان کاموں کا۔ اور چوتھے نمبر پہ ایسے افعال جن کا تعلق علامات وغیرہ سے ہے، ایسے افعال جن کا محض علامات اعلان سے تعلق ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں کہ شرط کے درجے میں جو افعال ہیں، سبب کے درجے میں، تعلق کے درجے میں، تو 4 قسم کے افعال ہو گئے۔ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشادات، باری تعالیٰ اپنے متعلق جو ارشادات فرما رہے ہیں اپنی صفات کے متعلق، آیا یہ فعل مکلف کے افعال میں سے ہے؟ نہیں، یہ فعل مکلف کے افعال میں سے نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں آگے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آیا یہ فعل مکلف کے افعال ہیں؟ نہیں، یہ فعل مکلف کے افعال تو نہیں، وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ کرنا، دوسرے نمبر نہ کرنا، تیسرے نمبر پہ اختیار، چوتھے نمبر پہ علامات۔ ان چاروں میں کسی میں بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ چیزیں سے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پچھلے قوموں کے حالات ہو گئے، اسی طرح پہلے لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں ان کے متعلق تذکرے وغیرہ ہو گئے، تو یہ چیزیں ساری اس سے باہر ہیں۔ تو حکم کی شرعی تعریف میں ہم نے خطاب الشارع پڑھ لیا، دوسرے نمبر پہ ہم نے فعل مکلف پڑھا، تیسرے نمبر پہ وضاحت شریعت کے احکامات فعل مکلف کے کون سے افعال سے۔ آگے ہم پڑھیں گے چوتھے نمبر پہ ایک لفظ ہمارے پاس ہے اقتضاء۔ اقتضاء بولتے ہیں طلب کرنے کو، یعنی شریعت کا حکم آپ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے۔ ابھی مطالبہ بھی 2 قسم پہ ہے۔ ایک قسم کا مطالبہ یہ ہے، ایک مطالبہ ہوتا ہے کرنے کا، کہ آپ نے ان احکام کو کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کرنے کا مطالبہ ہے۔ اور اسی طرح آپ حج کو کرو، آپ روزہ رکھو، یہ کرنے کے احکامات ہیں۔ اور کبھی طلب میں ہمارے پاس ایسے احکامات ہیں نہ کرنے کے، کہ آپ نے ان کو نہیں کرنا، یعنی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ زنا نہیں کرو، زنا کے قریب نہیں جاؤ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، آپ قتل نہیں کرو، اسی طرح باقی کافی سارے اعمال ہیں جن میں نہ کرنے کے۔ اگلا، یہ تو 4 لفظ کی وضاحت ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس حکم میں جو ایک لفظ تھا تخییر، جس کے متعلق آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ کو شریعت نے کہا ہے آپ حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کے اندر اگر آپ قیمتی چیزیں کھاتے ہو تب بھی کوئی بات نہیں، اگر کم قیمت کی چیزیں کھاتے ہو تب بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ لباس اعلیٰ پہنتے ہو تب بھی آپ کو اختیار ہے، اگر لباس ادنا پہنتے ہو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ دیکھیے اختیار کے درجے میں جو اعمال ہیں، مثلا آپ نے احرام کی حالت سے آپ نکل گئے تو قرآن میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ابھی آپ کے لیے شکار جائز ہے، لازمی نہیں ہے کہ شکار کرو یا نہیں نہ کرو، نہیں، اختیار ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تب بھی ٹھیک ہے۔ آخری نمبر پہ جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ وضع کا لفظ ہے، اویل وضع، حکم کی تعریف میں۔ وضع کس کو میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں، کہ شریعت کے حکم سے کوئی چیز شرط معلوم ہو رہی ہے، کوئی سبب معلوم ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں وضع۔ مثلا چوری کے لیے آپ کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ چوری کی ہو تب، یہ دیکھیے ہمارے پاس شرط ہوا۔ یا اسی طرح آپ کسی کو حد کوڑے لگا رہے ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس اپنے شرائط ہیں، گواہوں وغیرہ کی موجودگی وغیرہ، تو یہ تمام۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، کسی پہ قرض ہے تو قرض کے دوران تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرض کو ہم نے زکوٰۃ سے نکالنا ہوگا تب۔ امید ہے کہ آج کے سیشن میں آپ
حکم کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی آپ خود اپنے آپ پہ سوچئے کہ ہمیں ایک بندہ بولتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو، اس پہ ابھی دیکھیے آپ اس تمام تعریف کے اجرا کیجئے نا۔ خطاب الشارع تو ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، فعل مکلف بھی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، شریعت کا تعلق بھی اس سے براہ راست ہے، اقتضاء ہے نا، آپ کو طلب ہے آپ سے کہ آپ اس کو کام کو کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے سیشن میں آپ کو حکم کی لغوی و اصطلاحی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔